السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کچھ اشعار ہیں فیض احمد فیض کی دوسری غزل کے، اور 9th کلاس اردو میں یہ غزل ہے۔ تو اس کا پہلا شعر جو ہے، کب ٹھہرے گا درد دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی، کب جانی لہو ہوگی، کب عشق گہرا ہوگا، کس دن تیری شنوائی اے دیدہ تر ہوگی، کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا مے خانہ، کب صبح سکن ہوگی، کب شام نظر ہوگی، وائز ہے نہ زائد ہے، ناسیہ ہے نہ قاتل ہے، اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی، کب تک اب رہ دیکھیں اے قامت جانانہ، کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی۔ تو پہلا شعر جو ہے، کب ٹھہرے گا درد دل، کب ٹھہرے گا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی۔ تو فیض احمد فیض اس مطلع میں اپنے دل سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے دل، تمہارا درد کب رک جائے گا اور کب ظلم کی رات ختم ہوگی۔ ہم تو سنتے تھے کہ معشوق یعنی حق و انصاف کا نظام آئے گا، اور سحر ہوگی یعنی ظلم کا خاتمہ ہوگا، لیکن ابھی ظلم کی رات ختم نہیں ہوئی۔ اس کا دوسرا شعر جو ہے، کب جانی لو ہوگی، کب عشق گہر ہوگا، کب جانی لو ہوگی، کب عشق گہر ہوگا، کس دن تیری شنوائی اے دیدہ تر ہوگی، کب جانی لو ہوگی، کب عشق گہرا ہوگا، کس دن تیری شنوائی اے دیدہ تر ہوگی۔ شاعر دیدہ اپنی روتی ہوئی آنکھ سے، دیدہ تر کس کو کہتے ہیں، روتی ہوئی آنکھ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ان آنسوں کا اثر کب ہوگا اور کب میرے من کی مراد پوری ہوگی۔ تو شاعر اس اشعار میں اپنے ارمانوں کے پورا نہ ہونے کے لیے آہوازاری کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ کون سا دن ہوگا جب اس کے دل کی مراد پوری ہوگی، کب جانی لہو ہوگی، یعنی کب اس کے من کی مراد پوری ہوگی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ کب ہمارے من کی مراد پوری ہوگی، اور کب عشق گہرا ہوگا، کب ان آنسوں کا اثر ہوگا، جو آنسو ہم نے بہائے، جو آنسو میں نے بہائے، ان آنسوں کا کب اثر ہوگا۔ یہ اپنی روتی ہی آنکھ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ کب میرے من کی مراد، جو میرے من کے اندر جو مراد ہے، مقصد جو ہے، وہ کب پوری ہوگی، کیونکہ میں نے کافی آنسو بہائے ہیں، اور ان آنسوں کا اب کاش اثر ہو اور میرے من کی مراد پوری ہو۔ اور اس کا ایک اور شعر ہے، کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا مے خانہ، کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا مے خانہ، کب صبح سکن ہوگی، کب شام نظر ہوگی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا جب بہار کا موسم خوشبو سے مہک اٹھے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا جب بہار کا موسم خوشبو سے مہک اٹھے گا، اور کب مے خانے میں مہکش بہہ کر خوشیاں منائیں گے، اور وہ دن کب آئے گا جب صبح باتیں کریں گی اور شام دیکھنے کی قوت حاصل کرے گی۔ مراد یہ ہے کہ سچے معنوں میں کب خوشحالی اور فارغ البالی آئے گی۔ شاعر خوشحالی، فارغ البالی اور دور حق و انصاف کا منتظر ہے۔ کب مہکے گی فصل گل، یعنی کہ کب پھولوں کا موسم آئے گا، مہکے گا، کب مہکے گی فصل گل، کب یہ پھولوں کے موسم، جب پھولوں کا موسم آتا ہے تو ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی، اور کب بہکے گا مے خانہ، اور کب مہکش بہہ کر خوشیاں منائیں گے، اور کب صبح سخن ہوگی، اور کب ہم باتیں کریں گے، خوشیوں سے باتیں کریں گے، اچھی اچھی باتیں کریں گے، اور کب شام نظر ہوگی، اور جب شام کے وقت دیکھنے کی قوت ہوگی۔ یعنی کہ شاعر فرماتے ہیں کہ
ایک ایسا دور آنا چاہیے، ایک ایسا دور آنا چاہیے جب ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہو، فارغ البالی ہو، ہر ایک انسان خوش دکھائی دے رہا ہو۔ اور ایک اور شعر ہے، وائز ہے نہ زائد ہے، ناسیہ ہے نہ قاتل ہے، وائز ہے نہ زائد ہے، ناسیہ ہے نہ قاتل ہے، اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی، وائز ہے نہ زائد ہے، ناسیہ ہے نہ قاتل ہے، اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اب نہ کوئی پرہیزگار موجود ہے اور نہ کوئی نصیحت کرنے والا، فرماتے ہیں کہ اب نہ کوئی پرہیزگار موجود ہے اور نہ کوئی نصیحت کرنے والا اور نہ کوئی قاتل، پھر شہر میں رند لوگ کس طرح گزر بسر کریں گے، یعنی یہ رند اور مہکش اب شہر میں کیسے جئیں گے، کیونکہ ان کے جینے کا سامان میسر ہی نہیں، کیونکہ ان کے جینے کا سامان میسر ہی نہیں، نہ ناسیہ اور نہ قاتل محبوب موجود ہے، عاشق رندانہ صفت اپنے محبوب کے غم میں اور اس کے زور جفا کی وجہ سے شراب پی کر دل بہلاتے تھے، پھر ناسیہ اور وائز ان کو شراب پینے اور عشق سے باز آنے کی تلقین کرتے تھے، اس طرح شب روز گزارنے کا سامان میسر تھا، لیکن ناسیہ، وائز، قاتل، محبوب چونکہ شہر میں موجود نہیں ہے، اس لیے ان کی عدمی موجودگی میں عاشقوں کا جینا مشکل ہو گیا۔ تو اس میں فرماتے ہیں شاعر کہ نہ یہ لوگ موجود ہیں، نہ وائز ہے واز کرنے والا، نہ زائد ہے نہ پرہیزگار، ناشیہ ہے نہ نشت کرنے والا، نہ قاتل ہے اور نہ قاتل محبوب ہی موجود ہے۔ تو شہر میں یہ لوگ موجود نہیں ہیں، اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی، اب رند لوگوں کی، عاشقوں کی زندگی اب شہر میں کس طرح بسر ہوگی، یا یہ کس طرح اپنی زندگی اس شہر میں بسر کریں گے، کیونکہ یہ سب لوگ اس شہر میں موجود نہیں ہے، نہ اس کا محبوب جو ہے، نہ اس کا محبوب ہی شہر میں، قاتل محبوب ہی شہر میں موجود ہے۔ اور اس کا آخری شعر جو ہے، کب تک اب رہ دیکھیں اقامت جانانا، کب تک اب رہ دیکھیں اقامت جانانا، کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی، کب تک اب رہ دیکھیں اقامت جانانا، کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی۔ تو شاعر فرماتے ہیں، اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے بلند قد محبوب ہم کب تک تمہارا انتظار کرتے رہیں گے، اے بلند قد محبوب ہم کب تک تمہارا انتظار کرتے رہیں گے، جب تم اپنے بلند قد کے ساتھ تشریف لاتے اور تشریف لاتے ہو تو تمہارا حسن اور رہنائی قیامت برپا کر دیتے ہیں، اس لیے قیامت کے برپا ہونے کا علم تو تمہیں ہی ہوگا، کیونکہ تم آئے تو گویا قیامت آتی ہے۔ ہم تمہارے بے تحاشا حسن اور لمبے قد کو دیکھ کر بدحواس ہو جاتے ہیں، اور یہ منظر ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ اس میں شاعر میں فرماتے ہیں، کب تک ابھی راہ دیکھیں اے قامت جانا، اے بلند قد محبوب، اے بلند قد، میرے بلند قد میں اب کب تک تمہاری راہ دیکھوں، میں کب تک تمہارا انتظار کروں گا، کب تک ابھی راہ دیکھیں اے قامت جانانا، قامت اے بلند قد محبوب، میں کب تک تمہارا انتظار کرتا رہوں گا، کیونکہ آپ بلند قد محبوب ہو، آپ کا حسن اور رہنائی، جب آپ آتے ہو تو آپ کا حسن اور رہنائی قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہے، حشر قیامت کو کہتے ہیں کہ کب حشر معین ہے، یعنی قیامت کب ہوگی، یہ آپ ہی کو معلوم ہے، کیونکہ ہم تمہارے بے تحاشا حسن اور لمبے قد کو دیکھ کر مدھواس ہو جاتے، اور یہ منظر ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ تو یہ کچھ اشعار ہیں جو ہم نے آج پڑھے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کتاب دیکھنی چاہیے۔ تو فیض اگر دیکھیں گے کہ فیض کی شاعری کا موضوع جو ہے، گل و بلبل
حسن و عشق، مہکشی و رقص و طرب کے لباس میں ایک ایسے نظام کو قائم کرنے کی تمنا ہے جس میں مظلوم کی شنوائی ہو، فیض عوام کی محرومی اور مصیبتوں کو زبان عطا کرتے ہیں۔ تھینکس، شکریہ، انشاءاللہ اور کبھی پڑھیں گے۔